بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخ اسلام کے ایک ایسے پہلو سے تعلق رکھتا ہے جو صدیوں سے تجسس، تحقیق اور بحث کا مرکز رہا ہے۔ یہ کہانی شام کے ان علاقوں کی ہے جہاں ایسے گروہ اور جماعتیں وجود میں آئیں جن کے عقائد اور نظریات روایتی اسلامی عقائد سے مختلف تھے۔ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے نظریات اپنائے جنہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء دونوں نے گمراہ کن قرار دیا۔ تو آئیے تاریخ کے اوراق میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ نظریات کہاں سے پیدا ہوئے، کیسے پھیلے اور آج تک ان کا اثر کہاں تک باقی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، تاریخی روایات کے مطابق شام کے شمالی اور پہاڑی علاقوں میں قدیم زمانے سے کچھ ایسے قبائل اور خاندان آباد تھے جو اسلامی تعلیمات کو ایک خاص روحانی انداز میں سمجھنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایسے نظریات نے جنم لیا جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو غیر معمولی تقدس کا مقام دیا گیا۔ یہ نظریہ بعد میں ایک علیحدہ عقیدہ بن گیا جسے اسلامی مورخین نے غلات کے نام سے تعبیر کیا۔ غلات وہ لوگ تھے جو اہل بیت سے محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہیں انبیاء یا خدائی صفات کا حامل سمجھنے لگے۔ نعوذ باللہ۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں یہ گروہ عموماً شہروں سے دور پہاڑوں اور دیہی بستیوں میں آباد تھا۔ ان کے ہاں نماز، روزہ اور ظاہری عبادات کی بجائے باطنی روحانیت پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق جب مقامی حکمران نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے علاقوں میں مساجد تعمیر کریں تو انہوں نے بظاہر مساجد تو بنا لی مگر ان کا استعمال عام مسلمانوں کی طرح عبادت کے لیے نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ طرز عمل ان کی مخصوص مذہبی نظریات کی عکاسی کرتا تھا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جب شام فرانس کے زیر قبضہ آیا تو فرانسیسی حکومت نے اس علاقے کو مختلف انتظامی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انہی حصوں میں سے ایک حصہ علوی علاقے کے نام سے مشہور ہوا۔ لفظ علوی کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والے۔ یہی وہ گروہ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور سماجی قوت میں بدل گیا۔ آج شام کی حکومت اور فوج کا بڑا حصہ انہی افراد پر مشتمل بتایا جاتا ہے جنہیں علوی یا نصیری کہا جاتا ہے۔ ان کے نظریات کے بارے میں مختلف مورخین نے مختلف آراء پیش کی ہیں اور اسلامی تاریخ کی معتبر کتابوں کے مطابق اس گروہ کے بانیوں میں ایک شخص کا نام محمد بن نصیر ذکر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سامنے آیا اور اس نے اپنے نظریات کے مطابق دین کی نئی تشریح کی۔ محمد بن نصیر کے بعد اس کے پیروکاروں نے اس کے خیالات کو آگے بڑھایا حتیٰ کہ یہ ایک منظم مذہبی تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ بعد کے ادوار میں اس گروہ کے بعض پیروکاروں نے تناسخ روح کا تصور بھی اپنایا۔ ان کے نزدیک روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ مکمل طور پر پاک نہ ہو جائے۔ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات سے مختلف ہے کیونکہ اسلام کے مطابق ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ایک ہی بار قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ تاہم اس گروہ نے اپنے مخصوص فلسفے میں اس عقیدے کو مرکزی حیثیت دی۔ اسی طرح ان کے ہاں یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف ادوار میں انسانی صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کیونکہ اسلام واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی کوئی مثل نہیں اور وہ کبھی کسی مخلوق کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اسلامی علماء نے اس نظریے کو باطل اور گمراہ کن قرار دیا۔ علماء کرام جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل سنت کے بزرگوں نے اپنے فتووں میں واضح لکھا کہ ایسے عقائد رکھنے والے لوگ اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہٹ چکے ہیں اور ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور جلیل القدر خلیفہ تھے، مگر انہیں خدا ماننا یا وحیت سے منسلک کرنا سراسر گمراہی ہے۔
دوسری جانب بعض روایات کے مطابق اس گروہ کے چند افراد اہل سنت مسلمانوں کو بھی مکمل مسلمان تسلیم نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے معاشرتی دوریاں اور فکری اختلافات مزید گہرے ہوتے گئے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس گروہ نے کئی نشیب و فراز دیکھے اور کبھی انہیں سیاسی اقتدار حاصل ہوا تو کبھی سخت مظالم کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تاہم 20ویں صدی کے آغاز میں جب شام میں فرانسیسی تسلط قائم ہوا تو ان لوگوں کو نسبتاً آزادی ملی۔ فرانسیسی حکومت نے انہیں ایک علیحدہ شناخت دی اور ان کے علاقوں کو علوی ریاست کے نام سے جانا جانے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ معاشرتی طور پر مضبوط ہوتے گئے، یہاں تک کہ موجودہ شام کی سیاسی قیادت انہی کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ناظرین کرام، اس تاریخی پس منظر کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی دنیا میں کئی ایسے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مختلف انداز میں سمجھا، اور بعض نے ظاہری عبادات پر زور دیا تو بعض نے باطنی اور روحانی پہلوؤں کو ترجیح دی، لیکن اسلام کا حقیقی پیغام ہمیشہ توحید، رسالت اور آخرت کے ایمان پر کھڑا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور قرآن کی یہ آیات اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اللہ واحد ہے، وہی سب کا سہارا ہے، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اس لیے کوئی بھی نظریہ جو اللہ کو انسانی صورت سے جوڑنے کی کوشش کرے یا کسی بشر کو خدا کے درجے پر فائز کر دے، یہ اسلامی عقیدے کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام ہمیں اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی عزت اور اہل بیت کی محبت سب کو توازن کے ساتھ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور قرآن کی یہ آیات اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اللہ واحد ہے، وہی سب کا سہارا ہے، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اس لیے کوئی بھی نظریہ جو اللہ کو انسانی صورت سے جوڑنے کی کوشش کرے یا کسی بشر کو خدا کے درجے پر فائز کر دے، یہ اسلامی عقیدے کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام ہمیں اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی عزت اور اہل بیت کی محبت سب کو توازن کے ساتھ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا پیغام ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، اور انسان کی نجات صرف اسی توحید پر قائم ایمان میں ہے۔ ناظرین، آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔